اگر صرف گناہگاروں کو توبہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو گناہگار ظاہر ہوتے کہ جو توبہ کرتا وہ گناہگار ہوتا. اس لیے نیکوکار بھی توبہ کرتے ہیں، بدکار بھی توبہ کرتے ہیں. اللہ نے اس پردے میں سب کو چھپا لیا ہے. اگر کوئی شخص گناہگار ہو اور وہ توبہ کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی نیکوکار توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرماتا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے حضور آئیں، معافی مانگیں، میں ان کی خطاؤں سے درگزر کروں اور انہیں معاف کر دوں. اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا بڑا گناہگار ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری دہلیز پہ آیا ہے. وہ اس کی توبہ کے انداز کو دیکھتا ہے، وہ اس کے گناہ کے بڑے اور چھوٹے ہونے کو نہیں دیکھتا. تو اس کی چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، جھولی پھیلاؤ تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں. کوئی جھولی تو پھیلائے، کوئی دامن تو پسارے، کوئی دست بستہ عرض گزار تو ہو، کوئی اپنے گناہوں کو لے کے اس کی چوکھٹ پہ حاضر تو ہو اور معافی تو مانگے. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ گناہگار کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میری دہلیز پہ آ گیا ہے اور وہ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جب بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے. انسان کے اندر چونکہ یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں تو کبھی کبھی اس سے گناہ بھی سرزد ہو جائے گا. نیکی اس کی عقل، اس کا فہم، اس کا ادراک، شریعت کی رہنمائی، انبیاء کی تعلیمات اسے بتائیں گی کہ وہ نیکی کے راہ پہ چلے. لیکن کبھی کبھی بائیں سمت سے جو خواہشات اور آرزو ہے وہ بھی اس کو گھیر لیں گی اور اچانک اس سے کبھی کوئی گناہ بھی ہو جائے گا. اور اگر اچانک اس سے کبھی گناہ ہو گیا، کبھی آنکھ بھٹک گئی، کبھی خیال بہک گئے، کبھی سوچ میں آوارگی آ گئی، کبھی زبان نے میلا لفظ بول دیا، تو پھر کیا ہے کہ پھر فوری معافی مانگ لے. مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ابھی احد پہاڑ تلے آ گیا ہے. اگر اس نے توبہ نہ کی تو کچل دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو پھر فوری معافی مانگتا ہے تو یہ اللہ کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ آخر میری دہلیز پہ آیا ہے نا، تم گواہ ہو جو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو گناہ کے بعد جو شرمندگی ہے، دیکھیے ایک اور جملہ کہتا ہوں، نیکی کرنے کے بعد جو تکبر پیدا ہوتا ہے، میں بڑی نیکی کر لی ہے اور باقیوں کو بندہ حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اس کے بعد شرمندگی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو اس نیکی کرنے کے بعد وہ جو آپ کے اندر تکبر اور رعونت اور عجب پیدا ہوا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ سے اگر کوئی خطا سرزد ہوئی تھی تو اس سے آپ کے اندر عجز اور توبہ کا جذبہ پیدا ہوا. اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ کوئی بندہ، چونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب انسان ہے اس کے اندر یہ خواہشات رکھی ہیں تو کبھی اس سے، یہ انبیاء کی ذوات ہیں جو پاک ہیں، باقی کبھی کچھ خطا سرزد ہو جائے گی، اس سے معذرت کر لے. آپ نے نام سنا ہوگا ایاس کا. محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا اور بہت زیادہ بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا، تو آیان سلطنت جلتے تھے. تو بادشاہ گاہے گاہے کوئی ایسا منظر ان کو دکھلاتا کہ اس سے میں خاص پیار کیوں کرتا ہوں. ایک دن بادشاہ کے ہاتھ میں موتیوں کی بھری ڈبیا تھی اور محل کے اندر یہ ایک حوض تھا، تالاب تھا، تو اس کے اندر اس نے وہ سارے موتی پھینک دیے. شفاف پانی اور نیچے فرش پہ پڑے ہوئے موتی نظر آ رہے ہیں. تو اس نے ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ اور سنو اپنا لباس اور اپنا بدن نہیں بھیگنے دینا. تو سب نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ موتی بھی تہ سے نکال کے لائیں اور بدن بھی اور کپڑے بھی نہ بھیگیں. تو دوسرے کو کہا، اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہوگا، یہ شرط ہٹائیں تو پھر میں نکال کے لاؤں. جب بات آئی ایاز کی تو ایاز نے فوراً چھلانگ لگا دی، موتی پکڑے، ڈھونڈے، ہتھیلی میں لیے اور کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا. حضور یہ لے لیجئے. بادشاہ غصے میں تھا کہ میں نے کہا تھا لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے، تیرے بدن سے پانی نچڑ رہا ہے، تیرے لباس سے پانی نچڑ رہا ہے، یہ کیا؟ تو ایاز نے ہاتھ باندھ کے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے دو حکم تھے. ایک حکم یہ تھا کہ موتی نکال کے لانے ہیں، دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے اور بدن بھیگنا نہیں چاہیے. ایک کام میں نے کر دیا ہے، دوسری غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتا ہوں. تو کہا وزیرو یہ ہے خوبی اس کی، تم نے کہا ہم کیسے نکال کے لائیں، اس تالاب میں اتریں گے تو بدن تو بھیگے گا ہی بھیگے گا. تو کہا جب شہوات دی گئی ہیں، خواہشات رکھی گئی ہیں، آرزویں دیوانی ہیں، اور پھر
اس کائنات کے اندر رہ کر کے حضرت انسان کبھی تو اس سیلاب کی غلاظت سے اپنے آپ کو بھر ہی دے گا، تو پھر کمال کیا ہے کہ نیکی کے پھول پیش کر دے، سجدے کے موتی پیش کر دے، رکوع اور قیام کے موتی پیش کر دے، ہمدردی انسانیت کے ساتھ پیار کے موتی پیش کر دے، سارے موتی پیش کرے، پھر مالک کا جلال کہ تیرے کپڑے کیوں بھیگے، یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، ہاتھ جوڑ کے کہے مالک اس کی معافی مانگ، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اپنے دامن میں اتنی روشنی اور اتنی جامعیت کے ساتھ دین کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ ہماری روحیں وجد کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، منکرات سے اور سرکشی اور تمرد سے، اور یہ اس لیے فرما رہا ہے کہ تم نصیحت پکڑو تاکہ تمہارے سینے ہدایت کے نور سے روشن ہوں اور منور ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کسی بھی امر خیر کو چھوڑا نہیں ہے، ساری خیر اس کا خلاصہ بطور حکم ہمیں ارشاد فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسی برائی کو نہیں چھوڑا جس سے ہمیں منع نہ کر دیا ہو۔ ابن عاشور نے لکھا ہے کہ جتنے بھی مفاسد ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہ کی جڑ یہ تین چیزیں ہیں، بے حیائی، منکر اور بغی، اور ان تین چیزوں سے منع کر کے گویا سارا راستہ بند کر دیا گیا گناہ کا اور برائی کا، اور تین چیزوں کا حکم دے کر کے خیر کے سارے راستے کھول دیے گئے۔ تو اسی ایک آیت کریمہ پہ اگر عمل نصیب ہو جائے تو پورے دین کی لطافتیں اور برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں۔ تو تین چیزوں کا حکم دیا کرنے کا، ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو غصے کے اندر بھی اور سرشاری کے اندر بھی تمہیں عدل سے، انصاف سے کام لینا پڑے گا۔ تو ہمارا دین ہمیں عدل سکھاتا ہے، اور قیامت کے دن 7 اشخاص جن کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا شخص حضور نے ارشاد فرمایا امام عادل، وہ شخص جو عدل و انصاف کرتا ہے، وہ امام، وہ حاکم جو عدل سے امور سلطنت نبھاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو بادشاہ ہوں گے، حکمران ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں گی، اور ان کو یوں میدان حشر میں لایا جائے گا، اگر انہوں نے عدل کیا ہوگا تو وہ ہاتھ کڑیاں ٹوٹ جائیں گی اور انہیں جنت بھیج دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے عدل و انصاف نہیں کیا ہوگا تو ان ہتھ کڑیوں کے ساتھ ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ہمیں عدل کرنے کی تلقین کی گئی، ملکوں کے اندر طمانینت، سکون اور قرار عدل کے ذریعے سے آتا ہے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے۔ علماء نے عدل کے حوالے سے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کا مطلب اللہ نے ہمارے اوپر جو بھی فریضہ عائد کیا ہے اس کو پورا کرنا یہ عدل کہلاتا ہے، لوگوں کی امانات کو ادا کرنا یہ عدل کہلاتا ہے، ظلم کو ترک کرنا اور انصاف کا بول بالا یہ عدل کہلاتا ہے۔ اس عدل سے مراد صاحب حق کو حق دینا ہے، جس کا جو حق ہے اس کو دینا یہ عدل کہلاتا ہے۔ اللہ جو ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے ذمے جس کا حق ہے، ہمارے باپ کا ہے، ہماری اولاد کا ہے، ہماری ازواج کا ہے، ہمارے اہل خانہ کا ہے، ہمارے ہمسایوں کا ہے، دوستوں کا ہے، جس کا بھی حق ہمارے ذمے ہے، بلکہ فرمایا کہ تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے۔ حدیث طویل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، ولنفسک علیک حقا، اور تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، ولأہلک علیک حقا، اور تیرے اہل کا تیرے اوپر حق ہے، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں ولزوجک علیک حقا،
اور تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے. فاتح کل ذی حق حقا، ہر صاحب حق کو تو نے حق ادا کرنا ہوگا. تو جس کا ہمارے ذمے حق ہے، جب ہم وہ ادا کرنے لگ جائیں گے تو یہ عدل قائم ہوگا، اور عدل قائم ہوگا تو معاشرہ پرسکون ہو جائے گا. اللہ فرماتا وہ وقت کب آئے گا جب قرآن تمہاری زندگی میں اتر آئے گا؟ وہ وقت کب آئے گا جب اللہ کا ذکر تمہاری زندگی میں اتر آئے گا؟ زندگی تو جا رہی ہے، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، لیل و نہار نے وقت بدلے، چرخ نے اپنے تیور تبدیل کیے، حکومتیں تبدیل ہوئی، زمانے تبدیل ہوئے، تو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا. 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت. سعدی کہتے ہیں 40 سال عمر گئے لیکن تیرا بچپنا نہیں گیا. اور رومی کہتے ہیں داڑھی تیرے بعد آئی اور سفید ہو گئی اور تو کالے کا کالا ہی رہا. تیرے اندر نور نہیں آیا، تیرے اندر روشنی نہیں آئی، یہ تیرے بعد آئی اور پھر سفید بھی ہو گئی لیکن تو ابھی تک کالے کا کالا ہے. رب کہتا ہے وہ وقت کب آئے گا تمہارے سینے میں قرآن اترے؟ وہ وقت کب آئے گا ذکر سے تمہارے دل میں ارتعاش پیدا ہو؟ جب تم رب کا نام لو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگے. وہ وقت کب آئے گا جو ہی قرآن کھلے چھم چھم تمہاری آنکھیں برسنے لگے؟ علم یعنی للذین آمنوا، وہ وقت کب آئے گا اہل ایمان کے لیے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ اکبر. اللہ ہمیں وہ آج دن نصیب کر دے کہ قرآن سے یوں جڑ جائیں کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کے حرفوں سے نور پھوٹتا ہوا، درد پھوٹتا ہوا ہماری روحوں میں اترنے لگے، ہمارے قلوب میں اترنے لگے اور ہماری آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگے. اب میں اور آپ دیکھیں ہماری زندگی قرآن کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس کی یاد کے ساتھ کہاں تک جڑی ہوئی ہے. ہماری زندگی میں کہے کتنے ہیں، تفکرات کتنے ہیں، ہماری زندگی میں ٹھٹھے اور مذاق کتنے ہیں، اور عبرت حاصل کرنے کے مواقع ہماری زندگی کے اندر کتنے ہیں. پھر ارشاد فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم. یہ دنیا ہے کیا جس کے پیچھے تم نے سب کچھ برباد کر دیا. سب سے قیمتی اثاثہ تو دل تھا، اس دل کو بھی دنیا کے لیے وار دیا. یہ دل تو رب نے اپنے لیے بنایا تھا. اے دل حجرہ رب سچے دا، یہ اس سچے رب کا حجرہ تھا. قلوب المومن عرش اللہ، مومن کا دل تو اللہ کا عرش تھا، لیکن اس عرش پہ بھی غیروں کو بٹھا لیا تو نے. جو تخت اس کا تھا، جس تخت پہ اس کی تجلیات کا نزول جلال ہونا تھا، اس دل پہ درہم و دینار اور ڈالر اور پاؤنڈ اس دل کے اوپر بٹھا لیے. یہ دل کے اوپر بٹھا لیے. یہ دل تو حجرہ رب سچے کا تھا، تو نے اس دل کو بھی اجاڑ دیا. تو یہ دنیا جس کے لیے تو نے سب کچھ کیا ہے کیا؟ اعلموا، جانو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم. یہ دنیا کھیل کود ہے، آرائش ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر تفاخر کرنا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، فخر جتلانا ہے، میرے بیٹے اتنے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے افسر لگے ہوئے ہیں، میرے پاس دولت اتنی ہے، میرے اتنے بنگلے ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنے مربے، اتنی جائیدادیں. انسان ساری زندگی یہی کرتا رہتا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور جو دنیا کا ساز و سامان ہے سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. دنیا کے لیے تو دوڑ لگاتے ہو، باہمی رقابت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے آؤ مسابقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو. الا مغفرتن، مغفرت کی طرف، میں ربکم، جو تمہارے رب کی طرف ہے. وجنتن ارضھا کارض السماء والارض، اس جنت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کے برابر ہے. زمین و آسمانوں کو پھیلا دیا جائے تو یہ جنت کی چوڑائی بنتی ہے. جس کی چوڑائی اتنی ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی. تو فرمایا اس دنیا کے لیے تو بھاگتے ہو جو ختم ہو جانے والی ہے، آؤ بھاگو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ اہل ایمان کے لیے تیار کی جا چکی. وہ موتیوں کا محل، وہ یاقوت کا محل، وہ زبرجد کا محل، وہ خالص مشک کا محل جو تمہارے لیے بنایا ہوا ہے، تم نے جانا ہے. اور تمہیں دروازہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. منتظر دربان کھڑے ہیں جو تمہارے لیے دروازہ کھول کے تمہیں مرحبا کہیں گے اور سلامتی تمہارے اوپر پیش کریں گے. وہ تمہارے لیے تیار کر چکا ہے. اصل تو زندگی وہ زندگی ہے، لیکن تم کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک دجال سے برا شخص کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. یہ سب سے بدترین شخص ہوگا جو روئے زمین کے اوپر پیدا ہونے والا ہے. اور وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے
جو دجال کو قتل کریں گے. اور پھر اس کا وقت بتایا گیا، اس کی شکل بتائی گئی، اس کا قد بتایا گیا، اس کی صورت بتائی گئی کہ مومن دھوکہ نہ کھائے. حضور نے دجال کا نقشہ بیان کیا، ایک ایک چیز بیان کی دجال کی، چونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس کائنات کا. اس امت کا سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے جب سے آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے ہیں اس وقت سے لے کر کے آخری انسان تک سب سے بدترین، سب سے غلیظ، سب سے گندا، سب سے مکروہ اور سب سے برا وجود دجال کا ہے. اس لیے دجال کے فتنے سے ہر پیغمبر نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے کہ اللہ مجھے اس کے فتنے سے بچانا. اللہ اکبر. کیونکہ بڑے بڑے لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے. حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں میں حضور کے گھر میں حاضر تھی اور ازواج مطہرات اور دیگر اہل خانہ بھی تھے کہ دجال کا تذکرہ چھڑا تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب دجال آئے گا تو اس کے آنے سے قبل جو 3 سال ہوں گے ان کی حضور نے حیت بیان فرمائی کہ آسمان تیسرا حصہ پانی کا روک لے گا. یعنی جتنی بارشیں برستی ہیں 2 حصے برسیں گی، 1 حصہ نہیں برسے گا، کم ہوگی بارش اس سال. اور زمین کی فصل بھی جتنی اگتی ہے اس کا تیسرا حصہ نہیں اگے گی، 2 حصے اگے گی. پھر اس کے بعد دوسرا سال آئے گا تو 2 حصے آسمان پانی روک لے گا اور زمین 2 حصے فصل روک لے گی. پھر تیسرا سال آئے گا تو 1 قطرہ بھی نہیں برسے گا اور زمین سے 1 دانہ بھی نہیں اگے گا، حتیٰ کہ کھروں والے جانور اور چرنے والے جانور اور کوہانوں والے جانور سارے کے سارے مر جائیں گے. یعنی اونٹ، بکریاں، گھوڑے سارے مر جائیں گے بھوک کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے. جب یہ 3 سال گزریں گے تو پھر دجال آئے گا اور دجال ایک دیہاتی کو ملے گا اور کہے گا کہ اگر تو چاہے اور مجھے رب مان لے تو میں تیرے گھوڑے اور تیرے یہ جانور زندہ کر سکتا ہوں. وہ کہے گا کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا. تو وہ اشارہ کرے گا تو اس کی بکریاں، اس کی گائیں زندہ ہو کے اس کے ساتھ آ جائیں گی. شیطان اس شکل میں جو ہے وہ نمودار ہوگا تو اسے لگے گا کہ سب کچھ زندہ ہو گئے اور وہ اس پہ ایمان لے آئے گا. اس کے بعد پھر دوسرے دیہاتی کو ملے گا اور اس کو بھی یہی کہے گا تو شیطان پھر اس کی بھیڑ بکریوں، اس کی گائے، اس کے اونٹ، ان کی شکل کے اندر ظہور پذیر ہو جائے گا تو پھر اس کے پیچھے وہ بھی چل پڑے گا. یہ 2 چیزیں حضور نے بھی بیان کی تھی کہ حضور کو باہر کوئی کام پڑ گیا تو حضور یہیں چھوڑ کے بات تو باہر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور جب واپس تشریف لائے تو حضرت اسماء بنت یزید اور گھر کی دیگر خواتین زاروں کے تار رو رہی تھی. حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو دجال کا ذکر کیا، چونکہ صحابہ کے نزدیک سب سے قیمتی متاع ایمان ہے اور ہمارے نزدیک بھی سب سے قیمتی ایمان کی متاع ہی ہونی چاہیے. اور یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہی، اس دنیا میں سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا تحفہ جو حضرت انسان کو دیا گیا، سب سے بڑی نعمت جو ودیعت ہوئی وہ ایمان ہے. اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت اور نعمت عطا کی جائے گی جنت میں، وہ دیدار الہی ہوگا. جو یہاں ایمان سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے، اور جو ایمان کی دولت جس کے پاس ہے تو اگر اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ملی تو وہ کنگال نہ سمجھے، چونکہ ایمان کی دولت اس کو نصیب ہے. مومن ہو اور پھر کہے میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، تو یہ مومن کو نہیں جچتا. وہ اس پہ مطمئن رہے کہ یہ وہ دولت جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں عطا کی، اللہ نے اس عاجز اور فقیر کو عطا کر دی. تو صحابہ تو شکریہ ادا کرتے تھے، اور جب سنا کہ ایسے ایمان سستے سودے میں گائے اور بکریوں کی عوض چلا جائے گا تو صحابیات رونے لگیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں آ گیا تو میں فکر نہ کرو، میں نپٹ لوں گا. اور پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد آتا ہے تو پھر ہر مومن کا اللہ خلیفہ ہوگا، یعنی اللہ اس کی طرف سے اس کی حفاظت فرمائے گا. اور حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھوک برداشت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. یعنی اگر کھانا نہیں ملتا تو بھوکا آدمی کیا کچھ نہیں کر گزرتا. بھوک ضمیر بیچنے پہ مجبور کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا لوگ گردے بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو بھوک پر لوگ ایمان کیوں نہیں بیچیں گے؟ آج جب کہ آپ سامنے ہیں تو بھوک تنگ کرتی ہے تو بے تاب ہو جاتے ہیں. اور صدیوں کے بعد جب خوشحالیاں آ جائیں گی اور دجال یہ پیکج لے کے آئے گا، اس وقت مومنوں کا، مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اتنے فاقے ہوں گے، 3 سال تک کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟
یہ پریشانی اس نے تڑپا دیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا سنیے، ان کو وہی خوراک کفایت کرے گی جو آسمان والوں کو کفایت کرتی۔ تو یہ ہمتن گوش ہوگی کہ وہ کون سی غذا ہے کہ اس غذا کے بدلے میں ان کو غذا دی جائے گی۔ تو آقا کریم نے فرمایا من التسبیح والتقدیس، یہ سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ کی تقدیس بولیں گے۔ جو فرشتے اللہ کی تسبیح تقدیس پڑھتے ہیں، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح و تقدیس بولیں گے، ان کی بھوک مٹتی چلی جائے گی، اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ تو پھر مومن کی غذا تسبیح و تحلیل، تقدیس، اللہ کی عظمت کے ترانے، اللہ اکبر۔ اس لیے ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو کھانا بھی یاد نہیں رہتا تھا حضور کی حدیثیں پڑھتے ہوئے۔ یہ وقت تو گزر گیا اور گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ، یہ تو کس کو یاد رہتا ہے؟ ان کو کھانا تک یاد نہیں رہتا تھا، وقت گزر جاتا، ان کو جھنجھوڑ کے کہتے میاں فجر کی اذان ہو رہی ہے، اٹھو ذرا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی کہانیاں دل آویز ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر پیاس بھی مٹا دیتا ہے اور بھوک بھی مٹا دیتا ہے اور تسکین قلب کا سامان کر دیتا ہے۔